السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا مہد الحافظات پشاور شہر ورسر جماعت عالیہ اول. مضمون تفسیر. سبق نمبر سورۃ الروم. ترجمہ و تفسیر. آج کا ہمارا سبق تفسیر کا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. ترجمہ اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق پہلی مرتبہ مخلوق کو بنایا، ثم یعیدہ پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا، ثم الیہ پھر اس کی طرف ترجعون تم لوگوں کا لوٹنا ہے. ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے، یبلس المجرمون تو مجرم لوگ نا امید ہوں گے، مایوس ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارش کرنے والا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اور وہ ہو جائیں گے اپنے شرکاء سے کافرین منکر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن یتفرقون سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ بس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بس وہ باغوں میں ہوں گے، یحبرون خوش. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بس بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی زندگی کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ بس یہ لوگ عذاب میں، مُحْضَرُونَ جمع کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ بس یاد کرو اللہ کو، حِینَ تُمْسُونَ جب شام کرو، وَحِینَ تُصْبِحُونَ اور جب صبح کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ بس اس کے لیے تمام تعریفات ہیں، فِی السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلے وقت میں، وَحِینَ تُظْہِرُونَ اور جب دوپہر نکلتا ہے. یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وکذالک اور اسی طرح، تخرجون تم نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ بات ہے، خلقکم کہ پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم اذا انتم پھر اب تم لوگ، بشر انسان ہو، تنتشرون زمین میں پیدا ہو. وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ ہیں، خلق لکم کہ بنا دیا تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا تاکہ سکون حاصل کرو، الیہا اس کے ساتھ، وجعل اور رکھا، بینکم تمہارے درمیان، مودۃ محبت، ورحمۃ اور مہربانی. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو دھیان کرتے ہیں. تفسیر. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ مخلوق کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، بغیر کسی شکل و صورت کے، یعنی پہلے کوئی شکل و صورت نہ کوئی مادہ موجود تھا. بغیر کسی مادے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یعنی مادہ موجود نہیں تھا، شکل و صورت موجود نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی کو زندہ فرمائیں گے. پھر دوبارہ پیدا کرنے کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن لائے جائیں گے. جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور کوئی معقول یعنی عقل کی بات ان سے نہ بن پڑے گی. انہوں نے جن لوگوں یا بتوں کو شریک بنایا تھا دنیا میں، تو قیامت کے دن ان کے یہ شرکا ان کی کچھ سفارش نہ کر سکیں گے. اس وقت یہ کفار لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی ایمان والوں کے الگ گروہ بن جائیں گے اور کفار والوں کے کفر کرنے والے لوگوں کی الگ گروہ بن جائے گی۔ ایمان والے وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے اور دنیا میں ایمان لائے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو مانا تھا، توحید اور رسالت کو قبول کیا تھا، تو وہ لوگ بہشت میں ہوں گے، یعنی باغوں میں خوش رہیں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور آخرت کا انکار کیا تھا، وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں پر فرماتے ہیں فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، یعنی یہ لوگ باغوں میں خوش ہوں گے۔ یحبرون یہ حبور سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے سرور اور خوشی، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے، یعنی یہ لفظ عام ہے، اس میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کو حاصل ہوں گی۔ قرآن کریم میں اس کو یہاں بھی عام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سرور کے کیا کیا سامان جمع ہیں۔ بعض مفسرین نے جو خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے، وہ سب اسی اجمال میں داخل ہیں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ لفظ سبحان اللہ مصدر ہے، سبحان اللہ مصدر ہے، اس کا فعل موصوف ہے، یعنی سبح اللہ سبحانہ حین تمسون، یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور وحین تصبحون یعنی جب تم پر صبح کا وقت آئے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہاں پر یہ جملہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اس لیے ضروری ہے کہ آسمان اور زمین میں صرف وہی مستحق تعریف کا ہے، وہی مستحق تسبیح کا ہے، وہی مستحق تعریف کا ہے، وہی مستحق حمد کا ہے، اور تمام آسمان اور زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں۔ اور جس طرح شروع آیت میں صبح و شام کی تسبیح کا حکم ہے، تو آخر آیت میں عشیًا اور حین تظہرون سے اور 2 وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم مل گیا۔ یعنی پہلی آیت میں وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اس میں صبح و شام میں تسبیح کرنے کا حکم ملا، اور نیچے وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اس میں اور 2 وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک وقت عشی جو دن کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، جو عصر کا وقت ہے، دوسرا وقت ظہر یعنی بعد زوال آفتاب کے ہیں۔ ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر لیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں رات مقدم ہوتی ہے اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے، اور عشی یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار میں مشغولیت کا وقت ہے، یعنی عصر کے وقت بہت سے لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس وقت تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی یا ذکر و عبادت میں مشغول ہونا اس کے لیے عادتاً مشکل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں صلاۃ الوسطیٰ، جس کی تفسیر جمہور کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی تم نمازوں کی پابندی کرو اور صلاۃ الوسطیٰ کی، اور صلاۃ الوسطیٰ جمہور کی تفسیر کے مطابق، جمہور کی تفسیر کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ یہ نماز عصر ہے۔ یہاں پر جو آیت ذکر کی گئی ہے، اس میں نماز یا صلاۃ کی تصریح نہیں ہے،
یعنی صراحتاً کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کی ذکر اللہ قولی اور عملی کو یہ شامل ہے، اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس لیے وہ اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا اور اس کے ساتھ ان کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر صریح کیا گیا ہے، تو فرمایا ہاں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بطور استدلال یہ آیت پیش فرمائی کہ حین تمسون میں نماز مغرب، اور حین تصبحون میں نماز فجر، اور عشیًا میں نماز عصر، اور حین تظہرون میں نماز عصر کا صریح ذکر موجود ہے۔ اب صرف ایک نماز عشاء رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا من بعد صلاۃ العشاء، اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حین تمسون میں نماز مغرب اور عشاء دونوں داخل ہیں۔ یہاں پر اس آیت کا ایک فائدہ ابھی بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔ اور ابو داؤد اور طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحین تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے اور دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہو گئی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال میں جو کوتاہی ہو گئی تو وہ اس کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ سورہ روم کے شروع میں روم اور فارس کی جنگ کا واقعہ سنایا گیا، ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کو سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا اس فانی دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے واقعہ ہونے پر جو سطحی نظر والوں کو سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو اس کا جواب مختلف پہلو سے دیا گیا کہ پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کرو، پھر اپنے گرد و پیش میں گزرنے والے اقوام کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان سب شواہد اور دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے جو اپنے انبیاء کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب و کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پہلی قدرت کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان جسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے، یعنی
انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور یہ مٹی دنیا کے عناصر ترکیبیہ میں سے سب سے ادنا درجے کا عنصر ہے، یعنی مٹی میں حس و حرکت، شعور، ادراک کا کوئی نقطہ ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور 4 عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان میں سے مٹی کے سوا سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن مٹی اس سے بھی محروم ہے۔ قدرت نے انسان کی تخلیق کے لیے اس کو منتخب فرمایا۔ ابلیس کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف اور اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا تھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر سکتا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہے، اور چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد بھی مٹی ہے، اس لیے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ اسی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہ ہوگا، یعنی دور نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد اور تناسل کے سلسلہ سے نطفہ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جزو غالب ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر دوسری قدرت کا ذکر فرماتے ہیں، یہاں پر دوسری آیت ہے، دوسری نشانی ہے، وہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیویاں بنے، ایک ہی مادہ سے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ 2 مختلف قسمیں پیدا فرما دیں، جن کے اعضاء و جوارح، صورت و سیرت، عادات و اخلاق اس میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کے لیے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و مصلحت یہ بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہارے پاس پہنچ کر سکون ملے، یعنی مردوں کے پاس عورتیں پہنچ کر اس کے ذریعے سے مردوں کو سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت اور اطمینان ملے گا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون اور راحت قلب ہی ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہو وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ اس آیت میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے یہ خاندان اور گھر کے سکون کو تباہ کر دیں گے۔ مرد اور عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرنے پر کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہے کہ وہی حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس پر مزید ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواج حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھنا بلکہ طبعی اور نفسانی بنا دیا، یعنی جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں، اور اسی طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت اپنے ماں باپ کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا
اس کے لیے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ ود اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت اور دوسرا رحمت۔ ممکن ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہو، یعنی جب طرفین کی خواہشات ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب خواہشات کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت اور رحم طبعی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اس کے مختلف پہلو پر اور اس سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک ہی نشان نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔